اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرس. پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے زمزم کی کہانی. آب زمزم اس زمین پر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک عظیم، میٹھی اور لازوال نعمت ہے. آب زمزم ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل اور مقابل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر موجود پانیوں میں سے سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے. تو پیارے بچوں، زمزم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آئیے سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں. پریشان، غمگین یا حیران، تلاش، ڈھونڈنا، بلند، اونچے، مدد، کسی کے کام آنا، چشمہ، پانی نکلنے کی جگہ. آئیے اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے. جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے والد اور اپنی امی بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے. ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا. اس وقت مکہ ایک غیر آباد بستی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگی تھی. وہ پانی کے لیے رونے لگے. بی بی حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا. وہ پریشان ہو کر پانی تلاش کرنے لگی. مکہ میں 2 اونچے پہاڑ تھے. بی بی حاجرہ علیہ السلام 7 بار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگیں. ان کو کہیں پانی نہیں ملا. آخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑیں. اچانک ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، بہنے لگا. آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے. اس کا نام زمزم ہے. زمزم کا مطلب ہے رک جا. جی تو پیارے بچوں، یہ کہانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچی تو اس وقت ان کے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا. اس وقت مکہ غیر آباد تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے تو حضرت بی بی حاجرہ سے دیکھا نہ گیا. وہ پریشان حال پانی کی تلاش کرنے لگی اور جس جگہ ریت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے انہوں نے روتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑیں تو اللہ کے حکم سے وہاں زمزم کا چشمہ بہنے لگا اور یوں اللہ نے ان کی مدد فرمائی. پیارے بچوں، اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی اور آئیے اب ہم مشق حل کرتے ہیں. سب سے پہلے املا والے الفاظ ہیں: پریشان، تلاش، پہنچے، مدد، چشمہ، بیٹے، سفر، پیاس، ریت، پہاڑ، ایڑیاں، پاؤں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا. آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے. اس کا نام زمزم ہے. سوال نمبر 1، زبانی جواب دیں. نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے. نمبر 3، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی جب انہوں نے ریت پر ایڑیاں رگڑیں تو نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. سوال نمبر 2، ارکان جوڑ کر الفاظ بنائیں. سب سے پہلے ہے بے بڑیے بے، ٹے بڑیے ٹے، بیٹے، پے الف پا، نون چھوٹیے نی، پانی، رے بڑیے رے، تے، ریت، میم بڑیے میں، رے چھوٹیے ری، میری، نون چھوٹیے نی، چے بڑیے چے، نیچے. سوال نمبر 3، واو نون گنا لگا کر جمع بنائیں. جیسے بیٹا سے بیٹوں. واحد کی جمع بنائیں گے. نبی، نبیوں. پہاڑ، پہاڑوں. نام،
ناموں۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ سبق کی پڑھائی کریں گے، الفاظ، معنی اور تمام مشقی سوالات اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔